الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے ڈرنے سے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا، وہ اللہ کے خاص بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے. تو جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو ادھر ادھر غلط مجلسوں میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ سچوں کے ساتھ رہے گا. اور اللہ نے ایمان والوں سے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان والوں تم سچوں کے ساتھ رہو. کتنا ان کے ساتھ رہو؟ ایمان والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم بھی انہی جیسا سچوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم بھی انہی جیسا سچے ہو جاؤ. مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ جیسے ہمیں اور آپ کو چائے بنانے کی ضرورت جب پڑتی ہے تو ایک برتن رکھا جاتا ہے، اس برتن کے اندر پانی رکھا جاتا ہے، پھر اس میں شکر ڈالی جاتی ہے، اس میں چائے کی پتی دیگر لوازمات ڈال کر چائے بنایا جاتا ہے. لیکن یہ پانی ایک مجاہدہ برداشت کرتا ہے. یہ دودھ کچھ زمانے تک چائے کی پتی کے ساتھ رہتا ہے. جب وہ چائے کی پتی کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور ایک زمانے تک آگ پر وہ تپتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اور مجاہدہ کرنے کی شکل میں اور اس مشقت کو برداشت کرنے کی وجہ سے وہ چائے کی پتی ایک وقت آتا ہے وہ باہر ہو جاتی ہے، لیکن اس پانی اور دودھ کا نام چائے ہوتا ہے. ابھی اس کا نام الگ الگ تھا، اس کو پانی کہا جاتا تھا، اور ایک دوسرے جز کو جو دودھ ڈالا گیا اس کو دودھ ڈالا جاتا تھا. لیکن جب ان اجزاء کو ڈال کر چائے پتی کے ساتھ اس کو مجاہدہ کرایا گیا اور اس کے ساتھ وہ پانی پر اپنے آپ کو جب پکایا تو اس کے نتیجے میں اس پانی کا نام بھی بدل گیا، پانی کا دام بھی بدل گیا اور پانی کا کام بھی بدل گیا. میرے بھائیو دوستو، اب اس چائے کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس چائے کی قیمت ہو جاتی ہے اور چائے اچھی قیمتوں میں بکنے لگتی ہے. جتنی زبردست چائے ہوتی ہے اتنی ہی زبردست اس کی جو ہے قیمت ہوتی ہے. بعض جگہوں پر 5 روپے اس کی قیمت ہے لیکن اتنی اچھی چائے نہیں ہوتی. لیکن جو چائے زبردست ہوتی ہے، جتنا زبردست چائے کی پتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنا زبردست مجاہدہ چھیڑے رہتا ہے، اسی چائے کو 50 اور 60 روپے میں چائے ملتی ہے. خیر، تو ایک زمانے تک پانی نے اپنے آپ کو آگ پر تپایا اور اس چائے کی پتی کے ساتھ مجاہدہ کیا اور اپنی مشقت کو برداشت کیا. اس وجہ سے اس کا نام بھی چائے ہے. میرے بھائی اور دوستو، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم
سچوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم سچے جیسا بن جاؤ، ان کے جیسے اخلاق تمہارے ہو جائے، ان کے جیسے اعمال تمہارے ہو جائے، ان کی جیسے نظریں تمہاری ہو جائے، وہ جس طریقے سے رہتے ہیں سچے، تم بالکل سچے بن جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستوں، جب لوگ سچوں کے ساتھ رہنے لگے، سچی زندگی گزارنے لگے، تو ان کا نام بھی سچوں کے ساتھ آنے لگا، ان کا نام بھی بدل گیا، ان کا کام بھی بدل گیا۔ لوگ اچھی نظروں سے ان کو دیکھنے لگتے ہیں، ان کی قیمتیں لگنے لگتی ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ جوق در جوق آتے ہیں، اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، سچوں کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کو سچا بنانا، یہ ہم سب کے اوپر فرض عین ہے۔ ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی شیخ کامل کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بنائیں گے نہیں، ہماری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس مٹی کے پتلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت اس وقت اس کی ہوتی ہے جب ایمان اعمال صالحہ سے مزین ہو جاتا ہے اور اخلاق محمدی سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نام بھی بدل جاتا ہے، اس کا کام بھی بدل جاتا ہے، لوگ اس کو اچھی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں، حضرت حفیظ جون پوری ہیں، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق ہوا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق جو ہوا، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آنا جانا شروع کیے، اور حضرت سے ان کا اچھا گہرا تعلق ہو گیا۔ حفیظ جون پوری حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کا رابطہ ہوا، ان کو دیکھا تو فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ ہے آپ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ BA کیے ہوئے ہیں، آپ جو ہے یہ گولڈ ٹوپی اور لمبا کرتا کہاں سے آپ کو یہ نصیب ہوا؟ میں تو شراب پیتا ہوں، کیا میں بھی آپ کی طرح ولی اللہ ہو سکتا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ فرمایا جہاں سے میں بنا ہوں وہیں آپ چلیں، مجھے بھی کوئی سوارنے والا ہے۔ اور اس سوارنے والے کی شخصیت کا نام حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ وجہہ۔ لیکن یہ بیچارے شراب پیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک لمبا سفر انہوں نے کیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن جب پہنچے تو خانقاہ سے باہر ہی انہوں نے جو ہے اپنی داڑھی بنوائی، اور داڑھی بنوانے کے بعد پھر وہاں پر حاضر ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی جو داڑھی نکل آئی تھی، جب آپ نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے تو جو داڑھی نکل آئی تھی آپ کو اسے بنوانے کی کیا ضرورت؟ آپ اسے نہ بنواتے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، میں نے چاہا کہ حکیم کے سامنے اپنا پورا مرض بیان کر دیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کیا، اور عجیب ان کی کیفیت ہو گئی تھی۔ خود انہوں نے فرمایا میری کھل کر سیاکاری تو دیکھ اور ان کی شان ستاری تو دیکھ، یعنی میں کھل کر گناہ کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، ہماری زندگی عجیب گزر رہی ہے، لیکن وہ اور اللہ رب العزت والجلال کا کرم دیکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ستاری کے پردے میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ رہا۔ وہ اللہ وہ نہیں ہے جس نے مجھ کو ذلیل کیا، بلکہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا۔ فرمایا میری کھل کر سیاکاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو۔ اور گڑا جاتا ہے جیتے جی حفیظ اشرف، گڑا جاتا ہے جیتے جی گڑا جاتا ہے جیتے جی زمین میں گناہوں کی گرا باری تو دیکھ۔ میں گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گرا باری تو دیکھو، اور فرمایا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور گناہ میں اتنا دبا ہوا ہوں کہ میں جیتے جی زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کا احسان عظیم ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جو تمام شعروں کا حاصل ہے، فرمایا ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے بئی غفلت ہوشیاری تو دیکھو۔
یعنی ایک زمانے تک یہ غفلت گزر رہی تھی، گناہوں میں ملوث تھے، شراب پیتے تھے، اللہ سے کٹے ہوئے تھے، لیکن اب جب آخری وقت آ گیا اور حضرت کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو فرمایا کہ اس غفلت کی زندگی گزارنے میں ایک ہوشیاری ہو گئی۔ وہ ہوشیاری کیا ہوئی کہ ہم نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کر کر اپنے آپ کو بنا اور سنوارا۔ میرے بھائیوں دوستوں، انسان جب ہمت اور قوت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ حفیظ صاحب اللہ رب العزت والجلال کے خاص بندوں میں شامل ہوئے اور فرمایا کہ عجیب کیفیت تھی ان پر، خوف خدا کی عجیب کیفیت چھائی رہتی تھی، اور ہر وقت روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے اور اپنے پوتوں سے کہتے تھے بیٹے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھاؤ اور حفیظ کے لیے دعا کر دو، اللہ اسے بخش دے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ اللہ والوں کے ساتھ انسان جب لگتا ہے تو اللہ والا بن جاتا ہے، جب وہ صادقین کے ساتھ رہے گا تو سچا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت والجلال سے درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی سچوں کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنا خاص بندہ بنانے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔